بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرسٹ ایئر آج ہم اسلامک لازمی کا اگلا سبق پڑھیں گے۔ شرک کی تعریف اور اس کی اقسام کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم شرک کے لغوی معنی دیکھ لیتے ہیں کہ شرک عربی زبان کا لفظ ہے۔ لغوی طور پر شرک کے معنی حصہ داری، سانجھے پن شامل کرنے اور شریک ٹھہرانے کے ہیں۔ شرک کا متضاد لفظ توحید ہے، جس کے لفظی معنی ہیں ایک ماننا اور یکتا جاننا۔ تو شرک کے لغوی معنی ہوئے حصہ داری، سانجھے پن شامل کرنے اور شریک ٹھہرانے کے ہیں۔ شرک کا متضاد کیا آتا ہے؟ لفظ توحید، جس کے معنی ایک ماننا اور یکتا جاننا۔ شرک کا اصطلاحی مفہوم: دین کی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات یا صفات کے تقاضوں اور عبادات اور اعمال میں کسی اور کو حصہ دار یا شریک ٹھہرانا شرک کہلاتا ہے۔ دین کی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات یا صفات کے تقاضوں اور عبادات و اعمال میں کسی اور کو حصہ دار یا شریک ٹھہرانا شرک کہلاتا ہے۔ یہ شرک کے اصطلاحی معنی تھے۔ آگے ہے شرک کی وجوہات۔ شرک کی کیا وجوہات تھی؟ دیکھیں، جو ہے دنیا کا جو سب سے پہلا انسان تھا وہ کون تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام عقیدہ توحید کے قائل تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی اور رسول بھی تھے۔ انہیں ابو البشر بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے عقیدہ توحید کی تعلیم دی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو ایک، سب سے پہلے وہی انسان تھے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو آسمان جنت سے اتارا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو، تو سب سے پہلے انسان یہی حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ اور اس کے بعد جو اور اللہ کے پہلے نبی اور رسول تھے، انہوں نے جو ہے لوگوں کو تعلیم دی، عقیدہ توحید کی تعلیم دی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی تعلیم دی۔ مگر جو وقت گزرتا گیا، لوگوں نے سچی تعلیمات کو بھلا دیا، ایک کے بجائے کئی خداؤں کو ماننے لگے۔ جس چیز سے وہ ڈرتے تھے اس سے خوف زیادہ ہو کے اسے اپنا خدا بنا لیا۔ اسی طرح جو ہے آگ کا دیوتا، یعنی کہ آگ کو پوجنا شروع کر دیا، سمندر کو، آندھیوں کے، انہوں نے بہت سارے بت گڑھ لیے۔ بہت سی چیزوں کو ان کی نفع کی وجہ سے خدا کے منصب پر فائز کرنے کی کوشش کی گئی، جیسا کہ گائے کی پوجا اسی وجہ سے شروع ہوئی کہ گائے بہت فائدے دیتی ہے، دودھ دیتی ہے، اس کا گوشت جو ہے ہم کھاتے ہیں، تو اس کو لوگوں نے کیا کرنا شروع کر دیا؟ اس کی پوجا کرنا شروع کر دی۔ یعنی شرک کی ابتدا کی بنیاد خوف اور فائدہ مندی ہے۔ جس اشیاء سے خوف اور فائدہ نظر آیا، انہیں لوگوں نے کیا بنا لیا؟ معبود بنا لیا۔ آگے شرک کی اقسام ہے۔ شرک کی 3 قسمیں ہیں۔ شرک فی ذات، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ عیسائی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کتنے ہیں؟ خدا نخواستہ 3، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام، یہ تینوں خدا ہیں کہ نعوذ باللہ۔ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی بیوی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک ٹھہرانا ہے۔ دوسرا ہے شرک فی صفات، صفات باری تعالیٰ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے اس میں کیا کرنا؟ شریک ٹھہرانا، کہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا، یہ کیا ہے؟ جائز نہیں ہے۔ آگے ہے شرک فی الاعمال اور افعال، صفات کے تقاضوں میں شرک، جیسے کہ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بارش برسا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی رزق دے سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ یہ ساری کی 3 شرک کی قسمیں ہیں۔ نمبر 1 شرک فی ذات، نمبر 2 شرک فی صفات، نمبر 3 شرک فی الاعمال۔ سب سے پہلے ہم شرک فی ذات کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ شرک فی ذات کہتے کسے ہیں؟ ذات الہی میں شرک کرنا، اللہ کی ذات میں کسی دوسرے کو حصے دار بنانا، اللہ کا ہمسر اور برابر سمجھنا، کسی کو اللہ تعالیٰ کی اولاد یا اس کا باپ سمجھنا ذات الہی میں شرک کہلاتا ہے۔ عیسائی عقیدہ تثلیث یعنی 3 خداؤں کو مانتے تھے۔ مجوسی عقیدہ ثنویت یعنی 2 خداؤں کو خیر اور شر کے قائل ہیں۔ اسی طرح یہود حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان تمام کی نفی خود فرما دی۔ سورۃ اخلاص میں آتا ہے، اخلاص میں لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور نہ کوئی اس کے برابر ہے۔ اس طریقے سے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انتہوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ نہ کہو کہ خدا 3 ہے، اس سے باز آ جاؤ، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ آگے دوسری قسم تھی ہمارے پاس صفات الہی میں شرک، یعنی اللہ کی صفات میں شریک ٹھہرانا۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں شرک ٹھہرانے سے مراد یہ ہے کہ اللہ جیسی صفات مثلاً علم، قدرت یا ارادہ کسی دوسرے کے لیے ثابت کرنا، کسی دوسرے کو ازلی اور ابدی سمجھنا، یعنی ہمیشہ سے ہے وہ کوئی ذات اور ہمیشہ رہے گی ایسا سمجھنا اللہ تعالیٰ کے علاوہ،
یا کسی دوسرے کو قادر مطلق تصور کرنا، اور یہ تصور کرنا کہ جیسی صفات اللہ کی ہیں ویسی ہی کسی اور میں موجود ہیں، یہ ساری ہے اللہ تعالیٰ کی صفات میں شرک کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جتنے بھی صفات ہیں نا وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی ذاتی ہے، جبکہ مخلوق میں موجود تمام خصوصیات اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جو ہے نرم دل بنایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لیسا کمثلہ شیء، کوئی چیز اس کی مثل نہیں۔ ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ جس میں جو بھی صفت پائی جاتی ہے وہ کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ذاتی ہیں، وہ کسی کی طرف سے عطا کردہ نہیں ہے۔ تیسری قسم تھی ہمارے پاس شرک فی الاعمال، یعنی کہ صفات کے تقاضوں میں شرک کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کا تقاضا یعنی عبادت اور حقیقی اطاعت اور محبت میں کسی اور کو حقدار سمجھنا اس کی صفات کے تقاضوں میں شرک کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کارساز، اقتدار اعلیٰ کا مالک سمجھنا اور اس کے قوانین پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اس کے قوانین کے مقابلے میں کسی کا قانون کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ عظیم صفات کا مالک ہے۔ ان صفات کا تقاضا یہ ہے کہ صرف اسی ہی کی عبادت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، قرآن پاک میں آتا ہے، اللہ تعبدوا الا ایہ، تم صرف اسی کی عبادت کیا کرو۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو کوئی اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو ایسے ہی لوگ کیا ہیں؟ کافر ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہودیوں پر لعنت ہو، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا، یعنی کہ ان کی عبادت کرنا شروع کر دی، جبکہ عبادت صرف اور صرف کس کی کرنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی کرنی چاہیے۔ یہ تھی شرک کی اقسام۔ آگے شرک کی مذمت۔ انبیاء کرام نے یعنی کہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رسول اور نبی بھیجے، ان سب نے جو ہے بھرپور کوشش کی لوگوں کو شرک سے بچانے کی اور لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا۔ شرک کے مذمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ گناہ عظیم ہے، یہ گناہ عظیم ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کو سب سے بڑا گناہ قرار دیا ہے۔ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا گناہ کون سا؟ فرمایا شرک۔ شرک ناقابل معافی جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کر دیتا ہے مگر شرک ناقابل معافی جرم ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ شرک کرنے والوں کو معاف نہیں کرتا، اس کے علاوہ جس کے گناہ کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ شرک کرنا آسمان سے گرنے کے مترادف ہے۔ جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہیں وہ بلندی سے گہرائی اور پستی میں جا گرتے ہیں۔ اس سے مراد یعنی کہ ان کا کوئی کام اچھا نہیں ہوتا، وہ ذلیل و رسوا ہو جاتے ہیں دنیا اور آخرت میں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَن یُشْرِک بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گویا وہ آسمان سے گر پڑا۔ آگے ہے، جو شرک کرتا ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کیا کر دیں گے؟ جنت کو حرام کر دیں گے۔ شرک اس قدر برا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شرک کرنے والے پر جنت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام کر دی ہے۔ ایسے شخص کو دوزخ میں پھینکا جائے گا جہاں وہ ہمیشہ کے لیے قید ہو جائے گا، کیونکہ شرک کرنے والا مسلمان ہے ہی نہیں۔ مسلمان کو تو اللہ تعالیٰ کبھی نہ کبھی یعنی کہ اس کی سزا پوری کرنے کے بعد اس کو جہنم سے نکال لیں گے اگر ایک گناہ گار مسلمان ہوگا، لیکن جو شرک کرنے والا ہوگا وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، بے شک جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا۔ آگے ہے ناپاک لوگوں کا عمل۔ اللہ تعالیٰ نے شرک کرنے والوں کو ناپاک اور نجس قرار دی، یعنی کہ وہ پاک ہی نہیں ہوتے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اے ایمان والو بے شک مشرک ناپاک لوگ ہیں۔ جنت پاک لوگوں کا ٹھکانہ ہے اور دوزخ ناپاک لوگوں کا، اس لیے مشرکین کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا کوئی شریک اور ہمسر نہیں ہے۔ خود اللہ تعالیٰ سورۃ اخلاص میں بھی فرمایا اور بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے متعدد جگہ پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اکیلے ہیں، ہمیشہ سے ہمیشہ رہیں گے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ شریک ٹھہرایا تو گویا کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ جھوٹ باندھ رہا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی یوں کی ہے وَمَن یُشْرِک بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِیمًا، اور جس نے اللہ کا شریک ٹھہرایا گویا اس نے بہت بڑا جھوٹ گھڑا جو کہ سخت گناہ ہے۔ اعمال کا ضیاع، یعنی کہ جو انسان شرک کرتا ہے اس کی تمام اچھائیاں اور نیکیاں کیا ہو جاتی ہیں؟ ضائع ہو جاتی ہیں، نیک اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ تو شرک ایسا یعنی کہ قبیح برا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اے نبی اگر آپ شرک کریں تو آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا اگر وہ انبیاء شرک کرتے تو ان کے اعمال ضائع ہو جاتے، جبکہ انبیاء کرام نے تمام انسانوں کو ایک جو ہے اللہ پر ایمان لانے کی اور ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی ہمیشہ۔ نقصانات دیکھ لیتے ہیں ہم۔ یہ شرک کی جو ہے مذمت بیان کی گئی تھی۔ شرک کے نقصانات میں ہے سب سے نمبر 1 ذلت اور رسوائی۔ لیکن شرک کرنے والا جب ایک اللہ کے بجائے کئی خداؤں کی عبادت کرتا ہے، طرح طرح کے لوگوں کے سامنے جھکنے سے اس کی عزت اور وقار کو شدید نقصان پہنچتا ہے، اس کی زندگی ذلت اور رسوائی کا نمونہ بن جاتی ہے، اور یہی ذلت اسے آخرت میں کہاں لے جائے گی؟ جہنم میں لے جائے گی۔ تو شرک کرنے سے کیا ملی؟ ذلت اور رسوائی۔ دوسرا شرک کا نقصان یہ ہوتا ہے ناامیدی، مایوسی۔ کئی خداؤں کو ماننے والے کی زندگی شکوک و شبہات میں الجھ جاتی ہے، اسے یقین کامل ہی حاصل نہیں ہوتا کیونکہ وہ ناامید و بے سکون زندگی گزارنے لگتا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ میرا کون سا خدا جو ہے وہ کون سی بات پوری کرے گا، کون سا خدا کون سی بات پوری کرے گا۔ تو اس طریقے سے وہ اس کو یقین جب کامل یقین نہیں ہوگا تو یقین کامل حاصل نہیں ہوگا تو وہ امید کیسے باندھے گا؟ جو اللہ کو ایک مانتا ہے وہ ظاہر بات اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھتا ہے اور اس کی تمام امیدیں اللہ تعالیٰ سے وابستہ ہیں، تو اس طریقے سے جو ہے وہ نا امید نہیں ہوتا۔ ویسے بھی نا امیدی کیا ہے؟ گناہ ہے۔ آگے ہے اللہ کی ناراضی۔ شرک کرنا اپنی ذات پر ایسا ظلم عظیم ہے جس کے نتیجے میں خدا بھی ناراض ہوتا ہے اور دنیا کی نعمتوں سے حاصل ہونے والا حقیقی سکون اور آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ غرور و تکبر، مشرک اللہ تعالیٰ پر توکل کے بجائے مادی وسائل پر انحصار کرنے لگتا ہے، ہر نعمت کو اللہ کی عطا کے بجائے اپنی کوشش اور محنت کا ثمر سمجھ کر مغرور و تکبر بن جاتا ہے۔ ظاہر بات ہے جب اللہ تعالیٰ پر یقین ہی نہیں رکھے گا کہ یہ میرے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہے، تو وہ اپنے اوپر جو ہے اور یہ مادی وسائل کے اوپر جو ہے وہ رکھے گا، یہ یقین رکھے گا، اور تو اس طریقے سے وہ کیا کرے گا؟ مغرور بنے گا، متکبر بنے گا، اور اللہ تعالیٰ کو تکبر کرنے والے لوگ بالکل بھی پسند نہیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا کبریائی میری چادر ہے۔ آگے ہے بزدلی۔ جو اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا وہ ہر دوسری چیز سے ڈرنے لگتا ہے، وہ حادثات اور موت سے ڈرنے کی وجہ سے مادی وسائل کو زیادہ اہمیت دیتا ہے، اتنا بزدل بن جاتا ہے کہ ہر میدان میں اس کی ناکامی اس کا مقدر بن جاتی ہے، کہ اس کو ڈر لگ جاتا ہے ہر چھوٹی چھوٹی بات سے، جبکہ اللہ تعالیٰ جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے کسی انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی چیز کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے ہی نہیں ڈرتا، جو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ پھر بزدل ہو جاتا ہے۔ اور صرف اور صرف ڈرنا کس کی ذات سے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے، اور وہ ڈرنا کون سے والا ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائیں گے، ہم نے کوئی غلط کام نہیں کرنا، محبت والا ڈرنا ہو۔ آگے ہے انتشار و فساد کا ذریعہ۔ شرک کے باعث وحدت انسانی کو نقصان پہنچتا ہے، باہمی انتشار و فساد سے معاشرہ بدحال ہو جاتا ہے، مختلف خداؤں کو ماننے والے اتحاد و قوت کی علامت نہیں بن سکتے۔ بے سکون زندگی۔ شرک انسان سے اطمینان و سکون چھین لیتا ہے، بے چینی اس کا مقدر بن جاتی ہے، ہر معاملے میں اس کا ایمان کسی نہ کسی خوف میں مبتلا رہتا ہے کہ ابھی میرے ساتھ ایسے ہو جائے گا، ابھی میں ایسے ہو جائے گا، تو اس طریقے سے اس کی زندگی میں سکون نہیں رہتا۔ غیر ذمہ دارانہ طرز عمل۔ مشرک غیر ذمہ دار بن کر معاشرتی نظم و ضبط کو نقصان پہنچاتا ہے، جائز اور ناجائز ذرائع سے اپنے مفادات حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ پر یقین ہی نہیں رکھ رہا، ایمان ہی نہیں لا رہا، اسے یہ نہیں پتا کہ یہ جو فائدہ نقصان ہے یا جو مجھے حاصل ہو رہا ہے یا نہیں حاصل ہو رہا ہے یہ کس کی مرضی ہے؟ اللہ کی مرضی ہے۔ کبیرہ گناہ۔ شرک سب سے بڑا اور ناقابل معافی گناہ ہے، ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کبیرہ گناہ یہ ہیں شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، قتل کرنا اور جھوٹی گواہی دینا، اور کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔